ماں کی عظمت کا حوالہ بیان کیا، تو آئیے اب ماں کسے کہتے؟ ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا کے اثرات کیا ہیں؟ بہت مشہور روایت ہے، اور ایسی مشہور روایت جو اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے بھی ملی، اور یہی روایت جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے۔ رسول خدا کی بارگاہ سے روایت دو انداز سے ملی، روضۃ من ریاض الجنہ تحت اقدام الامہات، کیا مشہور جو آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، ان الجنۃ تحت اقدام الامہات، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے باغ ہے تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے، یا ان الجنت، بے شک کہ جنت ہے تحت اقدام الامہات۔ اور جب کسی نے شہزادی کونین سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ماں کا مقام کیا، کائنات کی سب سے منفرد ماں، جسے خدا نے جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں بنا، کائنات کی سب سے منفرد ماں، عظمت سیدہ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سیدہ سردار ہیں امت کی عورتوں میں، سیدہ سردار ہیں دنیا کی عورتوں میں، سیدہ سردار ہیں اپنے زمانے کی عورتوں میں، سیدہ سردار ہیں سارے عالمین کی عورتوں میں، سیدہ سردار ہیں جنت کی عورتوں میں۔ اب امت، جنت، دنیا اور عالمین، یہ چار سرداری بیان کی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی شہزادی کونین کے حوالے سے۔ اب اگر کوئی عورت امت میں ہو تو سردار فاطمہ ہے، کوئی عورت دنیا میں ہو سردار فاطمہ، کوئی عورت عالمین میں ہو، آپ کے زمانے میں ہو یا آپ کے زمانے کے علاوہ ہو، سردار فاطمہ، کوئی عورت جنت میں جائے سردار فاطمہ ہے۔ اور اگر کسی عورت کو فاطمہ سے اتنا ہی بغض ہو تو ایک ہی مقام بچتا ہے کہ جہاں وہ جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ فاطمہ ہے، فاطمہ سے بچنا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ بات واضح ہو رہی؟ آپ کے الفاظ جب پوچھا گیا آپ سے کہ بتائیے کہ ماں کا مقام کیا، فرمایا الزم رجلہا، الزم لازم ہے، واجب ہے، کیا کرو، رجلہا، اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لو۔ رجل کہتے ہیں ویسے ٹانگ کو، یہاں مراد قدم لیے گئے۔ الزم رجلہا، تجھے چاہیے کہ اپنی ماں کے قدموں کو تھام لے۔ فإن الجنت تحت اقدام الامہات، خدا نے جنت کو رکھا ہی ماں کے قدموں کے نیچے۔ بہت عجیب الفاظ ہیں۔ اب 3 حدیثیں ہو گئیں، 2 ختمیہ مرتبت کی اور ایک جناب سید، اور ان تینوں احادیث میں لفظ ایک ہی آیا، تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے کیا؟ جنت۔ جنت ڈھونڈنے چلے تھے نمازوں میں، جنت ڈھونڈنے چلے تھے ہم روزوں میں۔ نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے، شریعت ہے۔ جنت فضل خدا کا نام ہے، اور فضل خدا بغیر فضل فاطمہ کے کہاں ممکن؟ اگر کوئی
سمجھنا چاہے تو میں آسان کر دیتا ہوں، ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر، شاید کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھا ہو تو آئیے۔ یہ واجبات شریعت کیا اور یہ جنت کیا، اس کو سولو میں نہیں کر رہا، روایت معصوم نے کیا۔ سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے فَأَيُّمَا امْرَأَةٌ صَلَّتْ 5 صَلَاةٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَحَجَّتْ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ فَزَكَّتْ مَالَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَوَالَتْ بَعْدِي عَلِيًّا فَدَخَلَتِ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَتِ ابنتی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، خدا کے گھر کا حج بھی کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دے، اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، اور میرے بعد علی کو مولا بھی سمجھے، ان تمام باتوں کے بعد بھی جنت ملے گی، فَدَخَلَتِ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَتِ ابنتی، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی شفاعت کی وجہ۔ تو یہ سارے واجبات پہنچائیں گے شفاعت تک، اور شفاعت پہنچائے گی جنت تک۔ البتہ کچھ ایسے بھی مرحلے ہوں گے جن میں شفاعت سیدہ کی بنیاد پر لوگ داخل جنت ہوں، اور خواتین کے باب میں کچھ ایسی خواتین ہوں جو سیدہ کے ساتھ ساتھ چلی۔ بڑا فرق ہے، کتنا فرق کا پروٹوکول عام کسی جنت میں جانے والے کا اور ہوگا، اور شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کا پروٹوکول اور ہوگا۔ جب سارے انبیاء سے کہا جائے گا اپنی نگاہیں نیچی کر لیجیے کہ تاکہ میدان محشر سے رسول خدا کی بیٹی کی سواری گزر جائے، تمام عالم محشر اللہ ہے۔ تو اب پروٹوکول میں چلنا اور ہے، اور شفاعت کی بنیاد پر جنت میں جانا اور، دونوں کے ذائقے ہی الگ۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، خواتین کے 3 گروہ ایسے ہیں جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہیں، یعنی شہزادی کونین کے پروٹوکول کے ساتھ چلیں گے 3 قسم کے گروہ خواتین۔ پہلا گروہ ارشاد فرمایا ایسی خواتین میری بیٹی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں کہ جو اپنے پردے کا خیال کرے، حجاب کر لے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ فرش ازائے سیدہ پر ہماری اور آپ کی زندگی سیدہ کی سیرت کے سائے میں گزرنا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ خاص طور سے خواتین اور ان کے حجاب کا تعلق کہیں نہ کہیں مردوں سے بھی ہو جاتا۔ مرد چاہے تو حجاب کامل، اور مرد نہ چاہے تو حجاب غیر کامل۔ خواتین کا اختیار اپنے مقام پر ایک حد تک، لیکن شہزادی کونین کے ساتھ چلنے کا لطف اور قیامت، یا کچھ دیر کی گرمی اور پسینہ حجاب کی بنیاد پہ جو آتا اتنا بلند کرے گا کہ ہماری بیٹی اور بہن جو یہاں حجاب میں رہے وہ سیدہ کے ساتھ میں رہے۔ اب اگر وہ مقام سمجھ میں آ جائے تو یہ گرمی کی وہ حیثیت پڑے محمد علیہ حیثیت۔ اگر آپ فرماتے دوسری گروہ خواتین کا وہ ہوگا
جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر. عام طور پر ہو سکتا ہے کہ انسان کسی حرام کی طرف راغب نہ بھی ہو، حلال پہ اکتفا کرنا چاہے، لیکن اگر گھر میں قناعت نہ ہو اور مطالبہ بڑھتا جائے تو پھر انسان کے لیے شاید راستے بہت تنگ ہو جاتے. آپ فرماتے ہیں قیامت میں میری بیٹی سیدہ کے ساتھ جنت میں خواتین کا وہ گروہ جائے گا جو اپنے شوہر کی غربت میں صبر کرے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر غریب ہی رہے. شوہر کی اپنی ذمہ داری کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھی زندگی کا انتظام کر سکے، حلال کی حد تک پوری کوشش کرے. اب اس کے بعد ذمہ داری گھر میں رہنے والی بیٹی اور بہن کی کہ پھر کیسے قناعت کو اختیار کیا جائے. اللہ اکبر. جبلہ کتنی زندگی ہے، کیا پتا کل تک رہیں نہ رہیں، کیا خبر اگلے ہفتے، کیا خبر اگلے مہینے ہمارا بھی چہلم ہو. یہ 2-4 دنوں کی زندگی کے لیے ادھر سے ادھر سے انسان نے برائیاں اختیار کر لی، اس سے محروم ہو گیا. شہزادی کونین کے ساتھ چلنے کا مقام کیا تھا. اللہ اکبر. تیسری اور آخری بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ وہ تیسرا گروہ خواتین کا جو میری بیٹی سیدہ کے ساتھ داخل جنت ہو، وہ خواتین جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرتی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر کو بد اخلاق بننے کی اجازت دے دی. قیامت میں فیصلہ خدا کا ہوگا اور وکالت مصطفیٰ کی ہوگی. پھر ہر مظلوم کو اس کا حق ختم یہ مرتبہ خدا کی بارگاہ سے دلوائی. ہو سکتا ہے آج ہم اور آپ نہ سمجھ پائیں، کل مجھے اور آپ کو وہاں کھڑا تو ہونا پڑے. تو شہزادی کونین کی شخصیت ایک ماں کی حیثیت میں اور ماں کا مقام سمجھتے ہوئے، چونکہ خاتون کا ایصال ثواب خدا معلوم کیا سوچ کے نام رکھا تھا مبارک فاطمہ، اور ایسا نام مبارک ہے کہ خود نام فاطمہ ہی مبارک. جس گھر میں نام فاطمہ رکھا جائے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. اور عجیب کیفیت تھی. امام کی خدمت میں سکونی نام کا راوی پہنچا. سکونی امام کی خدمت میں آنے والا شخص کچھ دنوں سے غائب تھے، نہیں آ رہے تھے. امام نے سوال کیا، چھٹے امام کی بارگاہ ہے، سوال کیا خیریت تو سکونی کہاں تھے؟ کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. آپ نے سوال کیا بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہتا میں نام رکھا بیٹی کا آپ کی جدہ ماجدہ کے نام. امام نے جملہ سنا، اپنی پیشانی پر ہاتھ فرمایا اگر نام رکھ لیا ہے میری جدہ کے نام پر فاطمہ اپنی بیٹی کا تو اب اس سے گالی نہ دینا، اب اسے برا بھلا مت کہنا. اب ایسا نہ ہو کہ اس پر ظلم کر بیٹھو. اللہ اکبر. امام کو بڑا خیال تھا لفظ فاطمہ کا، اور کیوں خیال نہ ہو، معصومین کی بارگاہ سے آپ کو روایات ملیں گی. چوتھے امام جب کبھی بخار کی شدت میں رہتے تھے، آپ کے جسم مقدس پر آپ اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال کے فرماتے تھے واہ فاطمہ واہ فاطمہ زہرا. خدا معلوم کس کیفیت کو یاد کر کے روتے تھے. شاید دروازہ جلتا ہوا سیدہ پہ گرایا گیا اور
واقعاً شہزادی خود فرماتی ہیں کہ دروازے کی لکڑی جل رہی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کی آگ میرے چہرے کے قریب تھی، تپش کی شدت میرے چہرے کو جھلسا دیتے رہی تھی۔ واہ محمد، واہ مصیبت، رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سیدہ کے مسائل کی عجیب کیفیت ہے، مرحومہ کا چہلو ہے، لیکن میں کہوں گا دنیا میں کوئی ایسی ماں دنیا سے نہیں اٹھی جیسے کہ حسنین کی ماں۔ اس ماں کے سوگواروں کو پرسہ دینا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ بچیوں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہوگی، ماں کے لیے سارے وسائل استعمال کیے ہوں گے، لیکن آئے سیدہ 75 یا 95 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ گھر میں ایسے رہی کہ بچے تو بچے، ارے شوہر کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ واہ مصیبت، رونے والوں شہزادی کونین کے مصائب کتنے سخت تھے۔ آئے ایسا دنیا سے کوئی کہاں رخصت ہوا ماں کے وجود کی طرح جیسے سیدہ رخصت ہوئی۔ رونے والوں تاریخ کا جملہ ہے شہزادی کونین کا، جب سے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا تھا شہزادی کا وہ ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، اس سے گھر کے کام نہیں ہو پاتے تھے، گھر کے کام تو کیا، ارے تسبیح اٹھانا مشکل ہو گیا۔ سیدہ دیوار کے سہارے سے چلتی تھی، ایک ہاتھ پہلو میں رہتا تھا، پیشانی پر رومال بندھا رہتا تھا، دور سے دیکھنے والا اگر دیکھے تو لگتا تھا بوڑھی خاتون آ رہی ہے۔ آئے غربت فاطمہ زہرا، رونے والوں ابھی اپنے گھروں پہ غور کیجئے، خدا نہ کرے گھر میں کوئی طبیعت خراب ہو، گھر میں کوئی ماں علیل ہو جائے تو بچے سہم جاتے ہیں، بچے کس کے پاس جائیں؟ اگر ماں بیمار ہو جائے تو بچے کس سے اپنے کاموں کو بیان کرے؟ یہ 75 دن، یہ 95 دن سیدہ نے کیسے گزارے؟ ارے چھوٹی بیٹی ام کلثوم، آئے زینب کبریٰ، آئے حسن حسین، رونے والوں شہزادی کونین نے اپنی شہادت سے پہلے اٹھی ہیں، گھر کے تھوڑے تھوڑے کام کیے، کس طرح کام کیے، بچوں کے لیے روٹی بنائی ہے۔ امام نے شہزادی کو کام کرتے ہوئے دیکھا، قریب آئے، سلام کر کے فرمایا بنت رسول طبیعت بہتر لگتی ہے، رونے لگی، فرماتی تھی اے چچا کے بیٹے رات کو خواب میں بابا کی زیارت ہوئی، بابا بتا گئے کہ بیٹی تیرے دن قریب آ گئے، بس میں نے سمجھ لیا رخصت کا وقت آ گیا، اس لیے اٹھی کہ اپنے بچوں کے لیے آخری مرتبہ اپنے ہاتھ کا کھانا تو بنا دوں، میرے بچے میری میت سے بھوکے نہ رہ جائیں۔ ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے رسول اللہ کی بیٹی، اسلام تو کہتا ہے جس گھر سے میت اٹھائی جائے وہ 3 دن تک کھانا بنا کے پہنچایا جائے تو شاید جواب ملے۔ ارے میں اپنے بابا کے غم میں تعزیت کا فرض بچھا کے بیٹھی رہی، کوئی کھانا لے کر تو کیا آتا، ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر آئے، جلتی ہوئی آگ لے کر آئے، اجرکم اللہ۔ اس لیے ماں کا کلیجہ ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک کھانا تیار کیا، اسماء کو تاکید فرمائی ہے کہ اسماء میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا، پھر میری موت کی خبر کرنا۔ بچے پلٹ کے واپس آئے، اسماء نے بچوں سے فرمایا شہزادو کھانا تیار ہے۔ یہ سننا تھا، چھوٹے شہزادے نے اسماء سے
سر اٹھا کے فرمایا اسماء کبھی آج تک ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو، بتائیے ہماری ماں کہاں؟ آئے اسماء رو کے کہتی تھی یہ شہزادوں ماں آرام کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے نیند طویل ہو گئی ہو۔ ہائے امام حسن مجتبی آگے بڑھے، فرمایا اسماء آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں کیا قیامت ہو گئی؟ اسماء نے پوچھا کس نے بتا دیا؟ کہ نانا کی قبر پر روز جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب سلام آتا ہے، آج سلام کیا تھا، ارے جواب آیا اے زہرا کے یتیموں تم پر بھی محمد کا سلام، جاؤ کے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اجرکم اللہ۔ رونے والوں دونوں شہزادے ماں کے قریب آئے، بڑا شہزادہ ماں کے پاتین کی طرف آیا، چھوٹا شہزادہ ماں کے سرہانے گیا۔ سیدہ حجرے میں ہے، چادر رات کے وجود کے اوپر ہے، چھوٹا شہزادہ سرہانے، بڑا شہزادہ پاتین ہے۔ امام حسن قریب آئے، ماں کے پیروں سے چادر کو ہٹایا، اپنے رخسار کو ماں کے تلوے سے مل کے رونے لگے، اماں اماں اٹھئے، اماں آپ کا حسن آ گیا، اماں گلے سے لگائیے۔ حسین ماں کے سرہانے آئے، سرہانے سے چادر کو ہٹایا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پیالہ نما بنا کر ماں کے چہرے کو بیچ میں لیا، منہ پر منہ ملنے لگے، اماں اٹھئے حسین آ گیا، اماں اگر جواب نہ دیں گے تو روح نکل جائے گی، واہ مصیبت واہ محمد۔ ایسا گریا تھا مولا کے گھر میں، کون بچوں کو سنبھالے؟ روتے ہوئے حسنین سے اسماء کہتی تھی جا کر بابا کو خبر کیجیے۔ بچے روتے ہوئے مسجد میں آئے، اب جو مولا نے اپنے شہزادوں کو روتے ہوئے دیکھا کلیجہ تھام لیا، فرمایا ارے کس بات پہ گریا کر رہے ہیں؟ دونوں رو کے کہتے تھے بابا اماں گزر گئی، بابا ہم غیر ماں کے ہو گئے۔ امام نے یہ جملہ مصائب سنا، ارے چیخیں نکل گئی، گر پڑے مصلی پر، بچوں نے باپ کو سنبھالا، باپ نے بچوں کو سنبھالا، روتے ہوئے تینوں معصومین گھر کی طرف چلے۔ آ گیا رات کا اندھیرا، سیدہ جنازہ اٹھایا جائے گا۔ رونے والوں امام نے اتنا تاخیر فرمائی یہاں تک کہ نصف شب کا وقت ہو گیا تاکہ ہر کس و ناکس کو جنازے کی خبر نہ پہنچے۔ اندھیرا شدید ہے، بچوں کو جمع کیا، آہو آخری بار ماں سے رخصت لے لو۔ ارے بیٹیاں تو آگے بڑھی مگر بیٹے مولا حسن حسین دور کھڑے تھے، رو کے کہتے تھے بابا ہمیشہ تو ماں سینے سے لگاتی تھی، آج آخری رخصت ہے، ماں خاموش ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں سیدہ کے کفن سے رونے کی آواز بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، میرے بچوں ماں تمہیں سینے سے لگی۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون